دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمان سے اردو میں آج کی اہم خبریں جو کہ راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوئی ہیں سنیے گا۔ حجاب پہننے والی طالبات کو اسکول سے باہر کر دیا جائے۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں تنازع کے بعد شری رام سینا کے سربراہ کا مطالبہ۔ کرناٹک کے کچھ اسکولوں میں حجاب کو لے کر تنازع کے درمیان شری رام سینا کے سربراہ پرمود متالک نے منگل کو کہا کہ ان کی حجاب پہننے کی ضد وردی کو نظر انداز کرنا انتہا پسندانہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے اور ایسے طلباء کو اسکول سے باہر کر دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہاں اخباری نمائندوں سے کہا۔ متالک نے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عوامی بحث کا موقع دیے بغیر انہیں حجاب کا مطالبہ کرنے والی طالبات کو ایک ٹرانسفر سرٹیفکیٹ جاری کیا جانا چاہیے اور باہر کر دیا جانا چاہیے۔ یہ ذہنیت سب سے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول انتظامیہ کو لڑکیوں کو سختی سے بتانا چاہیے کہ حجاب پہن کر اسکول آنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وردی کا مطلب یکسانیت اور مساوات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھر پر جو چاہیں کرنے کی آزادی رکھتے ہیں، لیکن جب آپ اسکول میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے اسکول کے ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ جاگیردانہ ذہنیت کے ساتھ حکومت کر کے ملک کو کمزور کر رہی ہے اور سفارتی محاذوں پر اس کی یہ کے بعد دیگر خطرناک کوتاہیوں کی وجہ سے ملک پر چین اور پاکستان کے حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے مسٹر گاندھی نے کہا کہ ملک خطرے میں ہے اور یہ خطرہ اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی۔ وہ ملک کو درپیش خطرات کو دیکھ کر بہت پریشان ہیں۔ کانگریس لیڈر نے تقریباً 1.5 گھنٹے کی اپنی تقریر میں کہا کہ وہ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ہماری بات سنے اور ہمارا استعمال کرے، کیونکہ ہمارے پاس تجربے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی ہے۔ انہوں نے حکومت پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ مشاورت اور مذاکرات کے بجائے جاگیردارانہ جذبے سے حکومت کر رہی ہے اور پیگاسس کو حکمرانی کا ایک آلہ بنا رکھا ہے۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ RSS اور BJP نے ملک کی بنیاد کو کمزور کر دیا ہے۔ ہمارے اداروں میں زبان، ثقافت، خوراک، ہر چیز کے حوالے سے ایک تقسیم پیدا کر دی گئی ہے۔ اب اس ہندوستان میں نوجوانوں کے لیے ایک بھی روزگار نہیں ہے۔ انہوں نے حکمران جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود سے پوچھیں کہ اس بار یوم جمہوریہ کی تقریبات میں کوئی لیڈر مہمان خصوصی کے طور پر کیوں نہیں آیا۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ ہم مکمل طور پر الگ تھلگ پڑ گئے ہیں۔ شری لنکا، نیپال، پاکستان، افغانستان، چین، ہم چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اور ہمارے مخالفین یہ بات جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کا بہت واضح منصوبہ ہے۔ چین کیا کرنے جا رہا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہماری پالیسی تھی کہ چین اور پاکستان اکٹھے نہ ہوں، لیکن آپ نے انہیں ایک طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ میں واضح طور انہوں نے کہا کہ اب پاکستان اور چین متحدہ خطرہ بن چکے ہیں۔ اسلحہ کی خریداری اور بیانات سے
سفارتی جوش و خروش صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ اگر چین کی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہندوستان کے لوگوں کو دبا کر کبھی حکومت نہیں کر سکتے۔ انہیں تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ ہندوستان کی ہر ریاست کی ثقافت الگ ہے۔ شہنشاہ ہونے کی ذہنیت کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ اداروں پر ایک نظریے کے ذریعے حملہ اور قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی کی نہیں سنتے ہیں، راہل گاندھی نے کہا۔ اب آئیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین سنیں۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ میوہ دار درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ تمام بری خصلتوں میں دو سب سے بری ہیں، ایک انتہائی کنجوسی اور دو انتہائی بزدلی۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ اللہ تعالیٰ دو باتوں کو پسند کرتا ہے، ایک بردباری اور دو میانہ روی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اچھا تو دوستو، اب اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔